ہمارا VPN بین ہو چکا ہے کہ بھائی ٹویٹر بین کیوں ہے پاکستان میں, صحیح ہے آپ کا واٹس ایپ ڈاؤن کیوں ہوتا ہے, آپ کی فیس بک بین کیوں کی جاتی ہے, کہ آپ دنیا سے کٹ کے اپنے نوجوان کو دنیا سے کاٹ کے کیا سروائیو کر لیں گے. ٹویٹر تو اس وقت ایک مین پلیٹ فارم ہے. ابھی ٹرمپ کے الیکشن کے اندر ٹویٹر کا جو بانی ہے ایلون مسک, پاکستان کے اندر گستاخانہ مواد شیئر کرنے والی کوئی 40,000 کے قریب ویب سائٹس ہیں وہ بلاک کروائی ہیں. پاکستان کے لیے کروڑوں ڈالرز کا زر مبادلہ لے کے آ رہے تھے. ان لوگوں نے جب VPN لگا کے اپنے فائبر کے اکاؤنٹ لاگ ان کیے تو ان بیچاروں کے اکاؤنٹ اڑ گئے. آپ مجھے بتائیں حجر اسود کو چومنا عمرے کے اندر کہیں آج تک کسی نے پڑھا ہے کہ فرض ہے؟ تو ماسلامہ تقریباً 6-7 طریقوں سے حاجیوں کی تربیت پہ کام کر رہا ہے. ہمیں حج پر کب اپنے ماں باپ کو بھیجنا چاہیے یا حج ہمیں کہ جو سرکاری حاجی جاتا ہے 80,000 جو کوٹا ہے, اس کو جو سامان دیتا ہے بینک یا دوسرے وہ 100 کروڑ روپے کا اس کا کیپ ہے. جس ابوبکر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر حج بہت سستا ہے. ایسے ہی ہے, ہم کہتے ہیں نا 10 لاکھ 11 لاکھ روپیہ حج سستا ہے. ہمارا اگر ڈالرز کے اندر کنورٹ کریں گے تو تقریباً 3800-4000 بنتا ہے میکسیمم. انڈونیشیا کے اندر $14,000 میں حج ہوتا ہے. ایسے ہی وہاں پر خواتین کو لے کے گھسنا اور کیسے لے کر جانا, میں کہتا ہوں کہ جی یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت کو ساتھ لے کے کہے کہ میں حجر اسود کا بوسا. ہر آپ کی نماز فرض ہے, آپ فرض نماز سے امام سے پہلے کیسے نکل سکتے ہیں؟ امام کے منہ سے صرف یہ نکلتا ہے السلام. آپ بتائیں, آپ عالم ہیں اور مستند عالم ہے, اس طرح عمرہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپ کو غار صور پہ لکھا ہوا ملے گا عمران خان زندہ باد, وہاں پہ ملے گا خدا کی زمین پر خدا کا پیغام. ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں. یار سوشل میڈیا مونیٹائزیشن آپ خود ماشاءاللہ اچھا سیٹ اپ چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ٹرینڈ ہے, لوگ آپ کے بارے میں خیالات لوگوں کے یہ ہیں طلباء کے کہ آپ لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں دین و دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابوبکر. ناظرین اکرام, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. ناظرین اکرام, آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ شخصیت جو نوجوان طلباء کے دلوں کی دھڑکن ہیں, اور جب وہ آواز ایک نکالتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر جو ہے ان کی آواز ایک ایسی توانا آواز ہے کہ ہر طرف ان کی آواز کو سنا جاتا ہے اور ٹرینڈ بنتا ہے, اور بہترین سوشل میڈیا ایکٹیویٹس ہیں, اور ان کی جب بات ہوتی ہے تو ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ طلباء تو ہر وقت ان کے ٹویٹر کو, طلباء ان کے فیس بک کو, ان کی IDs کو کھنگالتے رہتے ہیں کہ کیا کوئی نئی بات آئی ہے, کوئی نئی چیز آئی ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے, تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں عمار خان یاسر صاحب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے عمار بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. عمار بھائی, سب سے پہلے تو اہلاً و سہلاً, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے. بہت شکریہ. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ بڑا نام سنا ہے آپ کے اسٹوڈیو کا, آپ کے سیٹ اپ کا, اور بلکہ جب آپ سے فون پہ بات نہیں بھی ہوتی تھی, ہمارا تعلق نہیں بھی تھا, آپ نے نئی پوڈ کاسٹ شروع کی تھی, تو تب ایک دو ساتھیوں نے بتایا, تو میں نے کہا یار ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, بڑا اس میں بیک گراؤنڈ, کیمرے, مائکس اور کوالٹی بہت مینٹین ہوتی ہے, جو کہ ہمارے یہاں معذرت دینا لو نا چل چلاؤ والا کام ہوتا ہے. ہم بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی چل چلاؤ والا ہمارا ہوتا ہے, کوالٹی پہ کمپرومائز ہم کر لیتے ہیں. لیکن آپ میں یہ دیکھا ہے کہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں. مائک, مجھے ایک ساتھی نے بتایا بھی مولانا ہر وقت تلاش میں ہوتے ہیں کہ جی اس سے لیٹسٹ کوئی چیز آئی ہے تو وہ لی جائے, مائک میں ہو, کیمرے میں ہو, دیگر ساز و سامان میں ہو. تو ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو اتنے اچھے سیٹ اپ پہ, اتنے اچھے پوڈ کاسٹ پہ. خصوصاً میں نے جو پھر آپ کے جو اسفار ہوئے, تو اسفار میں ہم نے بھی جگاڑ لگایا کہ ہم عموماً سفر کرتے ہیں تو یار موبائل والا سٹینڈ رکھ لو, موبائل والے مائک رکھ لو, یار کیمرے کہاں اٹھائے پھریں گے, یار گھنٹہ لگ جاتا ہے کیمرے لگاتے ہوئے, لائٹیں لگاتے ہوئے, چھوڑو سب کو. لیکن پتہ چلا کہ ابوبکر میاں تو جناب گاڑی کے اندر پورا سیٹ اپ ڈالتے ہیں, کراچی پہنچ جاتے ہیں, وہاں جا کے لائٹیں لگا رہے ہیں. اور مجھے طلعت رحمانی صاحب بتا رہے تھے پرسوں کہ جی میاں وہ تو 4 گھنٹے انہوں نے کہا کہ مجھے سیٹ اپ لگانے میں لگیں گے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, جہاں آپ کا سیٹ اپ لگا ہوا میں وہیں آ جاتا ہوں. تو میں نے کہا یار 4 گھنٹے جس سیٹ اپ کو لگانے میں لگیں گے تو ماشاءاللہ وہ تو پھر بہت شکریہ. تو جس طرح آپ خوبصورت ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ اس پوڈ کاسٹ کو کر رہے ہیں, آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو اس پہ. خیر مبارک. مولانا اپنا عمار بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں
کہ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ وہ بہت فیمس جاتی ہے اور بڑی آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سفر کیسا ہے یہ اتنی توانا آواز بننے تک؟ آپ ذرا اپنے سفر کی کوئی تھوڑی سی روایت بتا دیں آپ پلیز. میں ابھی جب راستے میں آ رہا تھا تو ایک فون آیا ہمیں جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کل آپ کا انٹرویو کریں. جی تو میں جب فون کاٹا تو میں نے میرے ساتھ ہمارے ماسلامہ کے CEO مولانا مراج الدین صاحب تھے. جی تو انہیں کہا کہ تلک الیام نداولها بین الناس، اللہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. جی تو اللہ تعالیٰ حالات کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. کہ ایک وقت تھا آج سے 4 سال پہلے اسی چینل کے اندر میں جاب کی انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا. اچھا اور میری کوشش تھی کہ یار اللہ کرے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ کوئی سیٹ اپ بن جائے. اور 25-30 ہزار پہ اچھا نیا میں نے یہ شروع کیا تھا کہ چلو یہ بھی میڈیا اوسط ہے یہاں پہ تھوڑا سا. جی لیکن اب وہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنے پروفیشنل اس کے لیے یا کام کے حوالے سے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ سفر ہے ابوبکر بھائی، ظاہری بات جب آپ شروع کرتے ہیں اور پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ مولانا اعظم طارق صاحب نے کوئی ساتھی تذکرہ کر رہے تھے کہ جب MNA بنے تو اس کے بعد انہوں نے جنگ کے اندر یا کہیں پہ کسی جگہ پہ، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، انہوں نے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی کراچی سے آیا اور آ کے تھے MNA بن گیا یہ وہ فلانا کا، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو بقول ان ساتھی کے مولانا اعظم طارق صاحب نے پھر وہاں پہ ایک شعر پڑھا کہ چل کے آیا ہوں اٹھا کر نہیں لایا گیا، چاہو تو میرے پاؤں کے چھالے گن لو. تو ہمیں جن شخصیات سے اختلاف ہوتا ہے ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی پیچھے سے کوئی سپورٹ ہے، کچھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. لیکن آپ اس بندے کے پاس بیٹھیں، اس سے سنیں اس نے کہاں سے سفر شروع کیا، کن کن حالات سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچا. اسٹوڈیو میں ہمارے دوست حذیفہ موجود ہیں. تو حذیفہ کو یاد ہے ہم 2019 میں میری جب فراغت ہوئی اور اس کے بعد کرونا والے دنوں میں جب میں لاہور آیا تو ہم کس طرح وہاڑی سے میں بائک پہ چلا ادھر آیا زوم میڈیا میں جو ہے وہ میں نے 1.5-2 ماہ لگائے وہاں کچھ سیکھا تھوڑا بہت. تو یہ بہت لمبا عرصہ آپ بائک پہ آتے جاتے رہے ہیں. بالکل ظاہری بات ہے، آپ بائک پہ آتے جاتے رہے ہیں. بندے کو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. تو پھر یہاں چونکہ بس پہ آنا آسان تھا لیکن یہاں بائکیا کا کرایہ روزانہ کون بھرے. ایسے ہی ہے. کریم تو خیر تصور میں ہی نہیں تھا کہ گاڑی پہ جائیں، بائک کیا ہی ہوتا تھا. تو اس سے بہتر ہمیں یہ لگتا تھا کہ یار ویاڑیوں اپنی موٹر سائیکل جڑی ہے 70 اون دیتے آ جاؤ اتنا لمبا سفر کر کے اور یہاں پہ آپ کو سہولت رہے گی. تو ایک طویل سفر ہے جو ہم نے طے کیا ہے پچھلے 4-5 سال میں اور یہاں تک پہنچے ہیں. اور میں اکثر جب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ شروع کرو کام، اور کچھ ساتھی کرتے بھی ہیں، آپ ویڈیوز بنانی ہے، آپ کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ جو ہے نا وہ تجزیہ کر سکتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کرتے ہیں. جب کرتے ہیں ڈسارٹ ہو جاتے ہیں، ویوز نہیں آتے، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ یار کرو، کہتے ہیں یار تانوں سنتے نے اننے ہزار لکھاں لوگ سنتے نے، تسی کر رہے ہو، سانوں نہیں سنتے 200 300 500 1000 1200 ویوز آتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار ہمارا بھی وہ دور تھا، 500 300 200 لوگ ویوز آتے تھے ہماری ویڈیو پہ. اور مجھے آج بھی یاد میں امدادیہ پڑھتا تھا، میرا دوست سعید رحمان قریشی، بلکہ یہ حذیفہ بھی جانتا ہے ان کو، اب اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. تو میرے جب مشکات والے سال کوئی 3-4 ویڈیو تھی، پہلی دفعہ وہ تھوڑی ویڈیو وائرل ہوئی، اس پہ 10,000 ویوز آئے. اچھا. تو سعید نے جناب کہا جی آج تو کڑھائی بنتی ہے. تو ہم نے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ 300 روپے کی ہاف کڑھائی اس وقت آتی تھی. 10,000 پر کوئی اماؤنٹ نہیں آئی تھی. نہیں اماؤنٹ تو ابھی بھی نہیں آئی، اس پہ ہم آئیں گے. اماؤنٹ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کما رہے ہیں، اماؤنٹ تو الحمدللہ ابھی بھی $1 بھی $1 بھی جو ہے نا وہ ہمارا مونیٹائزیشن ایک الگ موضوع ہے، اس کے بعد میں آتے ہیں. تو ہم 10,000 پہ فیس بک پہ آئے تھے، وہ 10,000 ویوز. یوٹیوب پہ تو خیر ہے ہی نہیں تھا. ہم گئے جناب، کھانا شانا کھایا، اور اب ڈیلی کے 3-4 بھی ڈالیں تو ان پہ اتنے. تو یہ ایک سفر ہے جو طے کیا ہے، ان ہرڈل سے گزر کے، مشکلات سے گزر کے، کرتے 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 کرتے. کنسسٹنسی بہت ضروری ہوتی ہے، مستقل مزاجی ہوتی ہے، آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی دعائیں ہو، التجا ہو، آپ کے بڑوں کی آپ پر شفقت ہو، سرپرستی ہو، ان کا آپ پر اعتماد ہو کہ جی بچہ جو کر رہا ہے کہ ہمیں اس پہ اعتماد ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کے آپ کو ایک مضبوط انسان بناتی ہیں، نہ صرف بلکہ جس فیلڈ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس میں جب آپ کو اتنی ساری چیزوں کا بھروسہ اتنے لوگوں کا شامل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی محنت کو دیکھتا ہے، آپ کے عزم کو دیکھتا ہے، آپ کے تیقن کو دیکھتا ہے، آپ کی مشکل مزاجی کو دیکھتا ہے. تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ یار چلو اس بندے کو تھوڑا سا ہم اپ لفٹ کر دیں. عمار بھائی، یہ آپ نے نا ایک سٹارٹ میں ہمارے ساتھ ایک سوال تھا آپ کا، یہ دوسرا میرا سوال ہے، اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں. آپ نے کہا تھا کہ میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے آپ کو کیا انکم آ رہی ہے، ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں. یار سوشل میڈیا مونیٹائزیشن آپ خود ماشاءاللہ اچھا سیٹ اپ چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ٹرینڈ ہے، لوگ آپ کے بارے میں خیالات لوگوں کے یہ ہیں طلباء کے کہ آپ لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں. تو
وہ کہاں آ رہے ہیں مجھے بھی بتا دو, کس اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, کس جگہ آ رہے ہیں. یہ تو آپ ہی تو اگر آ رہے ہوتے تو میں نوکریاں تو نہ کر رہا ہوتا دوسری. تو یہ حقیقت ہے, لوگ پیسے آتے ہیں ایسے نہیں. نوجوان اپنی پڑھائیاں چھوڑ کے, اپنی ایجوکیشن کیریئر چھوڑ کے یوٹیوب کی طرف آ رہے ہیں, ٹک ٹاک کی طرف آ رہے ہیں, ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں. یقیناً اس میں بہت پیسہ ہے, بہت کما رہے ہیں لوگ, اور اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. آپ پازیٹیو کنٹینٹ بنا کے اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس سانپ کا میں ڈسا ہوا ہوں اسی سانپ کے آپ ڈسے ہوئے ہیں. آپ کا چینل ابھی اڑا ہے پچھلے دنوں, اور اچھا چینل تھا آپ کے, اس پہ کتنا کام پڑا ہوا تھا آپ کی, اتنی 1 سال کی محنت تھی, اور اتنی قیمتی پوڈ کاسٹیں آپ کی اس پہ پڑی ہوئی تھی, اور وہ چینل اڑ گیا. تو اور ہم تو 5 سال سے کر رہے ہیں, میرا یہ 3را چینل ہے, اور فیس بک میں ہمارے 3-4 پیجز جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً بلاک ہو چکے ہیں. کیونکہ اصول یہ ہے ان ایپس کا کہ آپ ناچ گانا کریں, آپ بے حیائی کریں, آپ ننگے ڈانس کریں, آپ جو مرضی کریں, آپ کو یہ سبسکرائبرز بھی ملیں گے, ویوز بھی ملیں گے, پیسے بھی ملیں گے, فیم بھی ملے گا, ہر چیز ملے گا. لیکن آپ نے دین کی بات کرنی ہے, آپ نے اللہ رسول کی بات کرنی ہے, بے حیائی کے خلاف بات کرنی ہے. ان روایتی جو ایک فحاشی کی لہر پاکستان کے اندر ٹک ٹاک کے ذریعے ان چیزوں کے ذریعے آ رہی ہے, اس پہ بات کرنی ہے. آپ نے غزہ کے مسلمانوں کے حق میں بات کرنی ہے, آپ نے کشمیر پہ بات کرنی ہے, آپ نے امت کو جوڑنے کی بات کرنی ہے, آپ نے پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی بے راہ روی بھی بات کرنی ہے, پھر قواریت کے خلاف بات کرنی ہے, عورت مارچ کے خلاف بات کرنی ہے. تو پھر آپ کے لیے کم از کم یوٹیوب پہ, فیس بک پہ کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا سفر شروع ہوا تو 2021 میں فوکس میڈیا کا, الحمدللہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے چینل بچتے نہیں ہیں, اس وجہ سے بھی کہ ابھی تک علماء نے مونیٹائزیشن کی کمائی کو حلال نہیں کہا. اس وجہ سے بھی ہم مونیٹائزیشن کی کمائی کی طرف نہیں جاتے. چند دن پہلے کی بات ہے, میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی ایک خاتون کے ساتھ, تو جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوئی. جب اپلوڈ ہوئی تو لوگوں نے ان کے خلاف کمنٹ کرنے شروع کر دیے. جب ان کے خلاف کمنٹ آئے تو انہوں نے کہا جی آپ یہ پوڈ کاسٹ ہٹا دیں. تو میں نے تو پہلے انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کے کہنے پہ ہوئی ہے پوڈ کاسٹ, میں نے آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں لایا, آپ نے خود کہا تھا کہ میں نے کرنی ہے. تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے آ جائیں, پوڈ کاسٹ ہو گئی ہے تو اب یہ تو ہماری پراپرٹی ہے, اور یہ کہ میری بھی نہیں ہے, ادارے کی پراپرٹی ہے. تو ہم نے ڈال دی نہیں وہ نہیں, آپ ہٹا دیں, ایسا ہے ویسا ہے بیٹا کر کے انہوں نے بات کی. تو میں نے کہا, پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جتنے پیسے آ رہے ہیں تو وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں, آپ یہ ہٹا دیں. تو میں اس پہ ذرا میرا میٹر شارٹ ہو گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ واللہ بخدا اگر $1 بھی آپ کی اس پوڈ کاسٹ سے میں نے کمایا ہو تو میری نسلوں کی کمائی حرام ہو. اللہ. میں نے کہا یہ بات کر کے آپ نے مجھے کر دیا کہ میں نے اب ڈیلیٹ نہیں کرنے اس کو. پھر وہ آ گئیں کہ نہیں جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے یا لوگ مناسب. تو خیر میں نے پھر وہ ہٹا دی. تو 4 سال کے اندر, اور ابھی جو میرا چینل ہے جو نیا بنایا ہم نے پچھلا, وہ تو میں آپ کو لائیو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے وہ جو فوکس میڈیا والا چینل تھا 21 کے اندر بنا تھا, 21 میں ہی اس کی جو مونیٹائزیشن تھی وہ 2-3 مہینے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. اور جو ہے نا وہ 4تھے مہینے مونیٹائزیشن آف ہو گئی. صحیح ہے. اور ہم چاہتے تو ہم نئے تھے, ہم اس وقت اس چینل کو بند کر کے نیا چینل شروع کر لیتے کہ یار مونیٹائزیشن آف ہو گئی ہے تو نیا چینل نہیں. ہم نے کہا اسی کو چلاؤ, کیا ہے, ہم کون سا اس کے لیے کما رہے ہیں. آپ اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑیں, حلال حرام کی وجہ سے اللہ دیگر ذرائع سے آپ کو اتنا دے گا, آپ کی اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی. تو میرا یہ ابھی چینل ہے جو میں نے نیا بنایا, 7,000 اس پہ 7,178 سبسکرائبر ہیں. یہ جو ابھی پچھلا ڈیلیٹ ہوا تھا, اس کی ارننگز کے اندر آپ آ جائیں تو آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں. تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا. مجھے ایک دوست تھا میرا, میں اسلام آباد شفٹ ہوا تو 2-3 دوست نئے بنے کچھ اور, انہوں نے کہا یار یہ ہمار مہینے کا کوئی 10-12 لاکھ تو کماتا ہوگا یوٹیوب چینل سے. تو میں نے کہا مجھے اس سے ملواؤ. ہم چلے گئے, وہ میرا پچھلا چینل اس وقت تھا نا ابھی. تو میں گیا, ایسے گپ شپ لگی تو میں نے کھول کے اس کو یوں ہی کریٹر اسٹوڈیو, یوٹیوب اسٹوڈیو جو ہے کھول کے مونیٹائزیشن اور ان ارننگز میں جا کے اس کو دکھایا, یہ دیکھو یہ ٹوٹل ارننگ کتنی ہے. کہتا ہے $17 یا $18 کچھ پڑی ہوئی تھی, وہی جو 21 میں یا جو بھی تھا ایسے ہی جو ہے نا وہ اس وقت کی جب کلوز ہونے سے پہلے وہ تھی. میں نے کہا یہ دیکھو یہ 2021 کی ہیں, ابھی کوئی ارننگ نہیں ہے ہماری. تو یہ الحمدللہ میں اپنا کام کرتا ہوں. یہ میں جو اتنا آپ کو معسلامہ کا یہ سارا کچھ کر رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے, میں ان کا امپلائی ہوں, ان کا میڈیا ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوں, ان کا میڈیا ڈائریکٹر ہوں, ان کے جتنے اس طرح کے معاملات ہیں سارے میں دیکھتا ہوں. یہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں. میں کنٹینٹ رائٹنگ کر رہا ہوں 2-3 اداروں کے ساتھ. 3-4 یوٹیوب چینلز ہیں جو میرے کنٹینٹ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, کرنٹ افیئرس پہ. بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن میں بات نہیں کرتا, تو وہ چینلز نے چلانی ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو مجھے وہ میرا فری لانسنگ جس کو ہم بول سکتے ہیں, میں جو ان کو سروسز دے رہا ہوں وہ مونیٹائزیشن سے کما رہے ہیں اور لاکھوں میں کما رہے ہیں. وہ ملینز والے چینل ہیں, وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں. لیکن میں اپنی لکھنے کی جو سروسز ہیں وہ دے رہا ہوں ان کو. کسی موضوع پہ میں نے ان کو 1000
الفاظ کا یا 5 منٹ کی 7 منٹ کی 8 منٹ کی، ویسے آپ کو پتہ ہے ویڈیو کا یوٹیوب چینلز آپ لیتے ہیں کیونکہ 8 منٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس پہ ملٹیپل ایڈز چلتے ہیں، اور جو 8 منٹ سے کم ویڈیو ہوتی ہے اس پہ ایک ایڈ چلتا ہے بس شروع میں اور آخر میں. تو عموماً 8 منٹ سے لمبی ویڈیو، تو ہم اس کا کنٹینٹ ان کو ہفتے میں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اب یہ موضوع آیا اس پہ آپ لکھ دیں، اگرچہ وہ موضوع بعض دفعہ ہماری اس سے مطابقت نہیں رکھ رہا ہوتا، لیکن چونکہ ہماری یہ ایک اسکل ہے تو ہم اپنی اسکل دے رہے ہیں، تو ہم وہ لکھ کے ان کو دیتے ہیں، اس سے الحمدللہ ہمارا اچھا گزارا ہو رہا ہے. باقی لکھاں ڈالر آ رہے ہوں تے تھانوں بھی پتہ ہے کہ اسی نہ تے سال پہلے تک موٹر سائیکلاں تے گھوم رہے ہوں تے نہ جو ہے نا یہ ہمیں یہ اس طرح دوسروں کی نوکریاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو گھر بیٹھ کے سکون سے، اور اس طرح کا سیٹ اپ بھی بنایا ہوتا ہے ہم نے. ہمارا سیٹ اپ تو آپ آئیں آپ کو دکھائیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا، اتنی لائٹیں، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی بڑی لائٹیں، اور یہ ایک گرین سکرین ہے، ایک جو ہے نا وہ کیمرہ ہے سادہ سا کوئی 80-90 ہزار والا، اور ایک پی سی ہے، اور یہ ہماری کل ایک ٹیبل ہے، 2-3 کرسیاں، یہ ہماری کل متاع ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں آتی، ہم تو اپنے موبائل سے ہی بنا کے راستے میں ادھر جام ہی ہو تو وہ کر دیتے ہیں. اچھا، آپ نے ابھی اپنے اسی موضوع کے اندر آپ نے مجھے بتایا کہ آج کل آپ مع السلام اس کے اوپر آپ کی بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں، تو کیا آپ کوئی وہ آپ حج عمرہ جو ہے نا وہ ایگزیبیشن کروا رہے ہیں اس کی آپ؟ ہاں، مع السلام ہے بیسیکلی یہ حج عمرہ پروڈکٹس بنانے والی کمپنی ہے. دیکھیں میں نے مونیٹائزیشن کی بات کی تو میرا 5 سال ہو گئے ہیں مجھے اس میں، تو میں 1 روپیہ بھی اس پروفیشن سے، لوگ سمجھتے ہیں نا پیسے ڈالرز کے لیے، ہم الحمدللہ 1 روپیہ بھی ہم پہ حرام ہے اگر ہم مونیٹائزیشن سے کما رہے ہوں. ٹھیک ہے، یہ کام للہ فی اللہ ہے، یہ میرا پیشن ہے، میرا شوق ہے، میرا ایک نظریہ ہے، ایک مشن ہے، اس کے تحت ہم کر رہے ہیں. تو جب کہ میں اپنے، ظاہری بات ہے شادی شدہ انسان ہے، بیوی بچے ہیں، تو اپنے خرچہ چلانے کے لیے بہت سارے کام کرتا ہوں، کنٹینٹ رائٹنگ کر رہا ہوں، فری لانسنگ کر رہا ہوں، بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں اس وقت، دوست جانتے ہیں، ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اور ملینز میں وہ چینل ہیں، لکھ کے میں دیتا ہوں، آگے وہ اپنی آواز میں وائس اوور یا جیسے بھی جو ہے نا وہ اس کو چلاتے ہیں، ان میں ان کی جو ہے نا وہ میرا ان کے ساتھ طے ہے. تو اسی طرح مع السلامہ بھی یہ بیسیکلی ایک کمپنی ہے، تو میں ان کے ساتھ بطور میڈیا ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں، تو ان کا میڈیا کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ سارا میں دیکھتا ہوں، اور میں ان کے ساتھ بطور امپلائی کام کر رہا ہوں. تو یہ جو کمپنی ہے یہ ایک ایگزیبیشن کا انعقاد کر رہی ہے حج عمرہ کے عنوان سے. آپ ماشاءاللہ کئی دفعہ حرمین میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے. آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ سب سے جو بیچارہ حاجی ہوتا ہے یا عمرہ کرنے والا ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے بیچارہ، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وہ ہمارا پاکستان کا حاجی ہوتا ہے، پاکستان کا عمرہ کرنے والا ہوتا ہے. آپ کو حرم کے اندر وہ گروپ نظر آتے ہیں، انڈونیشینز کے، ملائیشینز کے، ایرانیوں کے، ایون وہ جناب ایک جیسے ثقاف ہیں، ایک جیسی ٹوپیاں ہیں، وہ بچے معلم ہے ساتھ، اور اکثر ینگ لوگ ہیں. آپ کو بوڑھا ان میں نظر نہیں آئے گا. جیسے پاکستانی دیکھ لو جن کی کمر دوری ہوئی ہے، جڑا کسی سہارے دے نال چل رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ جاتا ہے. سب سے پریشانی بنتی ہے جب جا کے بس آپ کو اتار دیتی ہے، وہ بوڑھا اپنا سامان لے کے کھڑا ہوتا ہے، ہائے میرا سامان کوئی لے جائے، وہ میرے روم تک کوئی سامان لے جائے. وہ روم تک سامان لے جانے کے لیے بھی لوگ نہیں ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ اسی کا جو حج عمرہ ایگزیبیشن ہے، یہ بھی پاکستان کا جو امیج وہاں پہ نیگیٹو بلڈ ہو رہا ہے اس طریقے سے، تو ہم اس نیگیٹو کو بدلنے کے لیے، اور یہ کہ جو پوری انڈسٹری ہے جو کہ اربوں روپے کی نہیں کھربوں روپے کی ہے، بلکہ کھربوں ڈالرز کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 1,80,000 حاجی پاکستان سے اس دفعہ 1,75,000 کا کوٹا ہے، اور جو سرکاری حاجی ہے وہ 1175 میں، اور پرائیویٹ 1 کروڑ روپے کا بھی لوگ حج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو 5 سٹارز میں ہیں اور جو جتنے بھی ہیں، اور جو پرائیویٹ ہوتے ہیں ان میں 20-25-30 لاکھ تو بآسانی ہو ہی جاتا ہے. تو ان میں اس کو آپ کیلکولیٹ کریں، ضرب دینی شروع کریں تو آپ کا کیلکولیٹر جام ہو جائے گا. اتنی بڑی انڈسٹری، اور یہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس انڈسٹری سے وابستہ ہے. لیکن اس انڈسٹری کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ یہ انڈسٹری ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی B2B بزنس کر سکے، ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹس کر سکے، اور جو ہے نا ایک دوسرے کا دستے بازو بن سکے. یہ ایکسپو سینٹر ہے آپ کے لاہور میں، یہاں پہ ہر مہینے ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، بڑی بڑی ہوتی ہیں، فوڈ کی ہوتی ہے، پرنٹنگ کی ہوتی ہے، IT سے متعلقہ ہوتی ہے. مطلب دنیا جہان کی ایسی ایگزیبیشنز جو ہے نا، وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن پاکستان جو 25 کروڑ آبادی والا ملک ہے، جس میں 97% مسلمان ہیں، ہر سال 2 لاکھ قریب حاجی جا رہے ہیں، 1.5 ملین لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں ہر سال، لیکن یہاں پہ اس حوالے سے کوئی ایگزیبیشن نہیں ہے. بنگلورو میں ہوتی ہے، انڈیا کے اندر جو غیر مسلم کنٹری ہے، وہاں پہ ان کی جو وزارت حج ہے اور اس کی ایفیشنسی میں ہم اگر بات کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن وہ انڈیا کے اندر غیر مسلم
حکومت اپنی وزارت مذہبی امور کے تحت ایگزیبیشن کرواتی ہے حج عمرے کی. یو کے اندر بھی پچھلے مہینے ہوئی ہے, ہمیں لیٹ پتہ چلا ورنہ ہم اس ایگزیبیشن کے اندر بھی جاتے. نائجیریا کے اندر بہت بڑی حج عمرہ ایگزیبیشن ہوتی ہے. انڈونیشیا ملائیشیا میں تو خیر اس انڈسٹری کا الگ ہی لیول ہے نا, آپ اس سے واقف ہیں. جدہ کے اندر ہوتی ہے, ابھی جنوری میں ہو رہی ہے, 13, 14, 15 ان 3-4 دن کی ہوتی ہے. اور جو عام ایگزیبیشنز ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہوتی ہیں کسی بھی قسم کی, اس کا اسٹال شروع ہوتا ہے $10,000 سے, $15,000 سے, $20,000 سے, یہ ریٹ ہوتا ہے. لیکن جدہ کی جو حج عمرہ ایگزیبیشن ہے اس کے اسٹال کا ریٹ میں بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے. وہاں پہ $1 لاکھ سے اسٹال کا ریٹ شروع ہوتا ہے. اتنی بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے وہ. دنیا بھر سے اس پہ ایگزیبیٹرز آتے ہیں, اپنا جو سروسز ہیں اس سے متعلقہ لگاتے ہیں. تو یہ چیز پاکستان کے اندر بہت اس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی. تو اس حوالے سے ہم نے ایک پاکستان حج اینڈ عمرہ ایگزیبیشن کا انعقاد پچھلے سال کیا تھا 2024 کی, جو مئی کے اندر ہم نے کروائی تھی. لیکن وہ محدود پیمانے پہ, محدود تیاری کے ساتھ, بہت شارٹ نوٹس پہ, اور ایک تجرباتی عمل تھا کہ یار اس میں کتنی گہرائی ہے, ہم جو اس میدان میں اتر رہے ہیں. لیکن اس سال الحمدللہ 2025 کی جو ہم کروا رہے ہیں دسمبر میں, جو کہ ابھی حج پالیسی اناؤنس ہوئی ہے 17 نومبر سے درخواستیں بھی جمع ہونی شروع ہو جائیں گی حج کی. تو اس سال الحمدللہ ہم بڑے پیمانے پہ قائد اعظم آڈیٹوریم جیسا وینیو ہے, فیصل مسجد اسلام آباد, اور 3 دن کی ہے, 6, 7, 8 دسمبر 2024 کو یہ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ یہ ساری آواز جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں لگ رہی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو حج کے اوپر جاتے ہیں اس پر اس کے اندر مزید کیا کیا کچھ ہوگا؟ اچھا, یہ جو ایگزیبیشن ہے, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اس میں کیا کیا ہوگا. دیکھیں حج عمرہ کی جتنی بھی انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس میں ٹریول آپریٹرز ہیں, ٹور آپریٹرز ہیں, اس میں کیٹرنگ والے ہیں, اس میں سروسز والے ہیں, اس میں ٹکٹنگ والے ہیں, اس میں پروڈکٹس والے ہیں. پروڈکٹ کا بہت بڑا ایک مارکیٹ کیپ ہے. مجھے کل پتہ چلا, کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے, کہ جو سرکاری حاجی جاتا ہے 80,000 جو کوٹا ہے, اس کو جو سامان دیتا ہے بینک یا دوسرے, وہ 100 کروڑ روپے کا اس کا کیپ ہے. جس میں بیگ ہے, بیلٹ ہے, شوز بیگ ہے, جائے نماز ہے, اور تسبیح ہے, اس پہ چادر ہے, اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. یہ 100 کروڑ روپے کا اس کا بزنس ہے صرف پاکستان میں, جو وزارت مذہبی امور اور یہ بینک وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے اس ایگزیبیشن میں کہ یہ آ کے اپنے اسٹال لگائیں گے. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک سولوشن ہے, وہاں پہ حاجی جو جاتا ہے اس کو قربانی کا بڑا ایشو ہوتا ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فراڈ کتنا ہو رہا ہے قربانی کے نام پہ. وہ جی لوگ پاکستان تو خیر فراڈ میں تو ماشاءاللہ ہمارے لوگ جو ہے نا صف اول میں ہیں. تو وہاں پہ جی وہ 300 میں کہتا ہوتا ہوں آخری صف ہے لیکن اس کو پہلے سے شمار کر رہے ہیں. تو ترقی میں ہم آخری صفوں میں ہیں, لیکن فراڈ میں, دھوکہ دہی میں, اور جھوٹ بولنے میں, لوٹنے میں, اس میں ہم الحمدللہ جو ہے نا, الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے معذرت کے ساتھ, وہ اس میں. تو اب 300 ریال میں قربانیاں کر رہے ہیں. قربانیاں بھی کیا کر رہے ہیں جی, ایک بندے نے 100 قربانی اٹھا لی ہے, اور وہ جو ہے نا 4-5 بکرے اس نے لے لیے, دمبے لے لیے, جو لے لیے, انہی کی ویڈیو سب کو بھیج رہا ہے کہ جی میں نے سب کی قربانیاں کر دی ہیں. اب وہ بیچارے اپنے ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں. اور آپ نے حج کیا یا نہیں کیا پتہ نہیں, ابھی نہیں کیا. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے. خیر میں نے بھی نہیں کیا. جو واقعات سنے کہ جو جس وقت یہ قربانی کا وقت آتا ہے اس وقت حاجی کی اتنی بے بسی ہوتی ہے, اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ یار جو مرضی, مجھے بس کنفرمیشن کا میسج آ جائے کہ آپ کا جو ہے نا قربانی ہو گئی, آپ حلق یا قصر جو بھی ہے وہ کروا لیں. تو اربوں روپے کا فراڈ, اربوں ریالز کا فراڈ وہاں پہ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ایک سولوشن ہے جی. میں نے یہ میرے پاس کمپنی ہے میری, وہ قربانی کا پورا نظام مینیج کرتی ہے. جس طرح کریم ایک کار کا اور کسٹمر کا ہوتا ہے, کبھی کریم اب یہاں سے نکل آئی, یہاں پہنچ گئی, اب یہ آپ کے گھر کے باہر آ گئی ہے, اب آپ اس کے اندر بیٹھ گئے, اب یہ آپ کو ڈیسٹینیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے, پورا ٹریکنگ سا. تو اس طرح میں مثال دے رہا ہوں. اس طرح کمپنی آتی ہے جو ان کے پاس اس طرح کا سولوشن ہے. وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں کہ جی ٹیگ لگ جائے گا جانور کو, جانور اب ویئر ہاؤس کے اندر, اب ویئر ہاؤس سے نکل کے سلاٹر ہاؤس کے اندر آ گیا, اب سلاٹر ہاؤس میں لائن میں لگا ہوا, اب لائن میں لگ کے وہ جو ہے نا ذبح ہو گیا, اب ذبح ہو کے آگے چلا گیا. اب حاجی کو اسی ایپ کے ذریعے ٹریکنگ آ رہی ہے, اور وہ حاجی دیکھ رہا ہے, اور وہ جناب کہتا ہے کہ الحمدللہ. اس کو نہ کسی کو فون کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کی ویڈیو کرنے کی ضرورت ہے, جانور کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ سولوشن ہے. اب یہ آپ کے پاس ہے. اب آپ آ جاتے ہیں ہماری ایگزیبیشن میں, اسٹال بک کر لیتے ہیں, لگا لیتے ہیں, اور وہاں پہ جتنا بھی حج کوٹے والے لوگ آ رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کو آئیڈیا دیتے ہیں, اپنا آئیڈیا پیچ کرتے ہیں کہ یہ سین ہے, وہ کہتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے یار, یہ تو ہمارا حاجی مطمئن ہو جائے گا. وہ تو بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں دیے, اتنے پیسے دیے, قربانی کر رہا نہیں کر رہا. تو اس طرح جتنے بھی سولوشنز ہیں, میپ کا وہاں پہ راستے بولنے کا بہت ایشو ہوتا ہے. کسی نے کوئی ورچوئل میپ بنایا ہوا ہے, کسی نے کوئی ایسی ایپ بنائی ہے کہ اے آئی کی ایپ ہم تلاش کر رہے ہیں, کوئی ہمیں ایسی مل جائے کہ جو آپ حرم کے اندر بیٹھے ہیں, اچانک آپ سے کوئی ایسا کچھ ہو گیا, یا آپ مسئلہ پوچھنے جیسے ابھی آپ اندر بتا رہے تھے کہ جی وہ نماز پڑھی اور
قبلے سے ذرا سا چند سینٹی میٹر ہٹ گئے تو وہ آپ کا، اب وہ فوراً آپ مفتی کو کال ملاتے ہیں، مفتی سنتا ہے نہیں سنتا کیا کرتا ہے، آپ فوراً کوئی ایسی ایپ ہے کہ اس کے اندر اپنا متعلقہ مسئلہ ڈالتے ہیں، اس میں جو ہے نا 8-10 ہزار کویسچنز فیڈ کیے ہوئے ہیں Q&A، اور فوراً وہ آپ کو بتا دیتا ہے، آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہے، اور وہ AI بیسڈ ہے جو دن بدن ڈیولپ ہو رہا ہے، لوگ جو مسئلے پوچھ رہے ہیں اس سے. تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ جتنی بھی اسٹارٹ اپس ہیں اس حوالے سے وہ سارے اس ایگزیبیشن میں آئیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی بنے گی، جو تعلق بنے گا، اور جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے اس انڈسٹری کے اندر، اور یا پھر یہ کہ میرے پاس ایک چیز ہے، ایک آئیڈیا ہے اور ایک پلیٹ فارم ہے یا کوئی یونیک چیز ہے، لیکن وہ میں لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ ایگزیبیشن میں آ جاؤ، یہاں پہ اس انڈسٹری سے متعلقہ لوگ آئیں گے، یہاں پہ آپ ان کے سامنے پیش کر دیں، آپ کی چیز کے اندر اگر دم ہوگا تو آپ کو کسٹمر بھی مل جائے گا، اور آپ کی اس کا چیز کا جو ہے نا وہ بھی ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ جیسے ہندوستان ہے ہمارے ساتھ، اور جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، ایسے ہی اور بھی ممالک ہیں، جیسے آپ نے نائجیریا کی بات کی، UK کی آپ نے بات کی، تو کیا آنے والے سالوں میں اگر آپ اسی طرح محنت کر رہے ہیں جس طرح آپ کی محنت اور لگن مجھے نظر آ رہی ہے، بہت زیادہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ اسفار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ سارا اپنا نیریٹو جو ہے نا لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ اس مقابلے پر لے آئیں گے؟ دیکھیں ابو بکر بھائی، ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے. جی. اب وہ ایگزیبیشن اتنے سالوں سے ہو رہی ہیں، پھر یہ کہ ان کے پیچھے حکومت بھی ہے، بہت بڑی بڑی کمپنی ہیں. مع السلامہ کو تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، 3-4 سال کا اس کا پورٹ فولیو ہے. تو یہ ایک کوشش ہے. اب باقی ہمت مردہ مدد خدا، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ 3 سال 4 سال 5 سال، چونکہ جو پچھلے سال کی ایگزیبیشن تھی اور اس سال انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے، آپ دیکھیں گے، اور میں آپ کے ساتھ پچھلے سال کی ویڈیو شیئر کروں گا، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور چونکہ انسان غلطی سے سیکھتا ہے، اور انسان تجربے سے سیکھتا ہے، تجربہ ہمیشہ غلطی کے بعد آتا ہے. تو وہ جو ہماری ایگزیبیشن تھی وہ ہمارے ایک تجرباتی سیشن تھا، اور الحمدللہ وہ تجربہ بہت کامیاب رہا. اس میں یقیناً ہم نے غلطیاں بھی کی، غلطیوں پہ ہم بیٹھے بھی، ہم نے سیکھا بھی، اور ہر دفعہ جو ہے نا آنے والا جو سال ہوگا اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہی ایگزیبیشن آپ کے ایکسپو میں جو ہے نا کروائیں گے. اور یہ صرف اسلام آباد میں یا لاہور میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ چونکہ جو بڑے بڑے کراچی ہے بہت بڑا ایک ہب ہے حج عمرے، لاہور ہے، پشاور ہے، اسلام آباد، تو ہم انشاءاللہ ان سارے شہروں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے نا وہ کریں گے. اچھا عمار بھائی، ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ملیشیا سے جو ہے، تھائی لینڈ سے، انڈونیشیا سے جو مسلمان آ رہے ہیں وہ بڑے نوجوان آ رہے ہیں. تو ہماری طرف آپ نے کہا کہ جیسے وہ آخری عمر کا حصہ ہوتا ہے تو ہمارا حاجی حج کرنے چلا جاتا ہے تو بیچارے سے نہ صحیح طریقے سے حج ہو پاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں حج پر کب اپنے ماں باپ کو بھیجنا چاہیے، یا حج ہمیں کب کرنا چاہیے؟ یار آپ نے ماں باپ کو ہی کیوں بھیجنا ہے؟ آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ آپ ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت ہیں. الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں کہ ہم نے جوانی کے اندر، ایون کہ میں تو پڑھتا تھا فیصل آباد میں 2017 کے اندر، جب پہلی دفعہ میں عمرہ کرنے گیا تو ان کے 17 میں جو ہے وہ 22-23 سال کا تھا. والد صاحب کے ساتھ گیا میں اپنے عمرہ کرنے کے لیے. میرا چھوٹا بھائی ہے، ابھی وہ میٹرک کے اندر ہے الحمدللہ. وہ ایک تو جب گود میں تھا اس وقت اس نے عمرہ کیا، ایک ابھی جب حفظ اس نے مکمل کیا تو اس کو عمرہ کروایا. آپ نے جوانی کے اندر کر لیا، انشاءاللہ جوانی کے اندر حج کریں گے. تو یہ جو رجحان ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ان ممالک سے. پاکستان کے اندر جو آپ نے کہا نا ہم اپنے والدین کو بھیج دیتے ہیں، آپس سے بیٹھے ہیں، والدین بھی تاں پہ جدہ کے لوگ کی کہنے کے بڑے پیسے کما لے، پتر نے تو ماں پہ انہوں حج نہیں کرایا. صحیح ہے، وہ لوگوں کے تانوں بہت کم لوگ ہیں، ایسے مثالیں ہیں جو بڑے شوق سے اور ذوق سے خود لے کے جاتے ہیں ماں باپ کو. اور لیکن جب ماں باپ بن جائیں گے آپ، بڑھاپا آ جائے گا آپ نے تبھی کیوں جانا ہے؟ دیکھیں حج کا جو سفر ہے نا یہ مشقت کا نام ہے. نوجوان آدمی کی بس ہو جاتی ہے. اس دفعہ میں نے مفتی ہمارے دوست ہیں محمد بن قاسم اسلام آباد کے، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی حج ایکسپیرینس پر. بالکل نوجوان ہیں، میری عمر کے ہیں، 30-32 سال ان کی عمر ہے. تو ان کے ساتھ بھی حج کیسا رہا، ان کا دوسرا تیسرا حج تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ تھے. وہ انہوں نے جو صورتحال بتائی حج کی، اور اس دفعہ ہلاکتیں کتنی ہوئی آپ کو پتہ ہے. تو میں پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، یار اتنا مشکل. انہوں نے خود جو اپنی کیفیت بیان کی. اب وہ جوان آدمی ہے، 30 سال اس کی عمر ہے، اس کی یہ حالت ہے، تو بیچارہ جو بوڑھا آدمی ہے اس کی وہاں پہ کیفیت کیا ہوگی. ابو بکر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر حج بہت سستا ہے. ایسے ہی ہے، ہم کہتے ہیں نا 10 لاکھ 11 لاکھ روپیہ حج سستا ہے. ہمارا اگر ڈالرز کے اندر کنورٹ کریں گے تو تقریباً 3800-4000 ڈالر بنتا ہے میکسیمم. انڈونیشیا کے اندر $14,000 میں حج ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، صحیح ہے. یہ نہیں کہ وہاں مہنگائی ہے کچھ نہیں، اور 8-8 سال لوگوں کے پیسے جمع رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہ بچہ جو ہے نا جو ہی اسکول جانا لگتا ہے اس کی وہ
بینک کے اندر جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جی، اور پھر لائن لگی ہوئی ہے ایسے ہی. اور شادی کے بعد پہلا کام جو وہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے یا حج کرنے میں جانا ہے. تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کروا دیتا ہوں، چونکہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں ملیشیا میں رہا ہوں. ملیشیا کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک جگہ پہ منگنی کر لی ہے تو یا نکاح سے پہلے یا نکاح کے فوراً بعد یہ حج ان کی جو شادی کے شرائط ہیں ان میں شامل ہے کہ لڑکی لڑکا عمرے پر یا حج پر جائیں گے. اگر وہ پیسے والا ہے تو وہ اپنے سسر کو لڑکا لے کے جائے گا اور ساس کو لے کے جائے گا اور ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے کے جائے گا. اندازہ کریں. اور جبکہ ماں باپ نے پہلے حج کر لیا ہوا ہے، عمرہ بھی کر لیا ہوا ہے، یہ شادی کی شرائط میں سے ہے. یہ میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب کے ساتھ، تو میں نے اس کے اندر یہ فارمولہ رکھا تھا. میں نے کہا تھا کہ وہاں پر دیکھیں جی جو ہے نا جہیز والی بات جو ہے نا وہ لڑکے کے ذمہ ہے، جہیز میں حج. تو یہ اندازہ کرنا کتنی پیاری ایک رسم ہے، روایت ہے، اور حالانکہ اتنا مہنگا ہے. اور اس کے باوجود پاکستان میں کیا ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی اس حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے چند دن پہلے ملے، بڑی اچھی بات بتائی. کچھ لوگ ہیں ایسے یقیناً، انہوں نے کہا میرے بچوں نے گلک بنائے ہوئے ہیں اور وہ پورا سال اس میں جو بھی انہیں ملتی ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں اور رمضان میں ہم وہ توڑتے ہیں اور اس میں جو نکلتا ہے اور باقی پیسے ہم ڈال کے رمضان میں عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. اب یہ ایسی یہ روایت آئے گی کہاں سے؟ اب آپ نے بات کی کہ آپ وہاں رہے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں میں ٹریننگز چل رہی ہیں. بالکل چل رہی ہیں. مساجد میں پورا سال ٹریننگز چل رہی ہیں. سر میں حیران ہوں، آپ سن کر حیران ہوں گے، آپ کے لیے یہ شاکنگ بات ہوگی. صرف حج عمرے کی ٹریننگ نہیں ہے، ایون وہاں پر نماز کی ٹریننگ دی جاتی ہے پوری کی پوری ہر بچے کو اسکول کے اندر کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ٹریننگ دینے والے مذہبی لوگ ہیں. اور دوسرے نمبر پر شادی کا کورس کروایا جاتا ہے. اپنے ہاں بھی شادی کا کورس ہوتا ہے لیکن حکیم کا ہوتا ہے. ان کے یہاں شادی مولوی صاحب کرواتے ہیں. وہ مسائل بتاتے ہیں شادی کے، بھئی شادی کے بعد آپ کی زندگی بدلنے والی، آپ کے ذمہ کیا کیا احکامات ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو بتائے جاتے ہیں خاوند کے کیا حقوق ہیں. اب بندہ شادی کر رہا ہے تو اس کے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا، یہ سب سکھایا جاتا ہے، پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں، آپ بھی ماشاء اللہ عالم دین، ہماری جو بچے جو تو ناظرہ پڑھنے جاتے ہیں، مسجدوں میں قرآن پڑھنے جاتے ہیں، وہ تو خیر نماز کا طریقہ یہ وہ، لیکن پراپر جو ایک نظم جس طرح کے وہاں پہ ہیں، کیا اس کا 10% بھی ہمارے ہاں ہے؟ نہیں، 2% بھی نہیں، مجھے 2% بھی نہیں ہے. ٹریننگز جو ہیں ہماری، وہ جی حج سیزن آتا ہے تو ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. آپ بات کر رہے تھے کہ ان کا عمرہ اور ہمارا عمرہ، آپ یقین کیجئے زمین آسمان کا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عمرہ نہیں ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے، سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر آپ آ جائیے، میں تازہ عمرہ کر کے آیا ہوں. یقین کیجئے جو بھیک مافیا جو ہے نا، اوف، ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. اچھا، غار ثور بھی گئے ہوں گے آپ، غار ہیرا پہ گئے ہوں گے. میں تو اس میں 17 والے عمرے میں والد صاحب کے ساتھ دونوں جگہ گیا تھا. ابھی ہم صرف غار ہیرا پہ گئے تھے جب پچھلے سال گئے. تو اب جو بھکاری ملتا ہے نا، آپ اس سے پوچھ لیں، ایک مخصوص علاقے سے اس کا تعلق. غار ثور پہ قبضہ ہے ایک ہمارے یہ ایک صوبے کے جو جنوبی پٹی ہے اس کا، اور غار ہیرا پہ آپ جائیں گے تو یہ کشمیر والی سائڈ کے لوگوں کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے، جس سے آپ کو یا وہاں پاکستان کا بھکاری ملے گا یا وہاں آپ کو ملے گا ہندوستان کا بھکاری، اور زیادہ پاکستانیوں کی ریشو کی تعداد ہوگی. اور ایسے ایسے لوگ ہیں. میرا ایک دوست ہے، وہ عمرہ کرنے گیا، اس نے خود بتایا آ کے، کہتا کہ مجھ سے وہاں پہ بندے نے جس طرح مانگتے ہیں، میرا پرس گم ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں، کھانے کے یہی بہانہ ہوتا ہے، کھانے کے پیسے. جیسے پاکستان میں کہتے ہیں میں فیملی کے ساتھ ہوں، پیٹرول میں ہو گیا تو 100 روپیہ دے دیں بس. تو اس نے کہا جی میرا کھانے کا وہ نہیں ہے. تو ہمارے دوست نے کہا کہ یار تو جب تک ادھر مکہ میں ہے اور میں ادھر ہی ہوں تو تیرا کھانا میرے ذمہ ہو گیا، تو کام ختم ہو گیا نا. اب کہتا اگلی نماز میں جب دوبارہ ہوٹل جا رہا تھا، میں نے اسی مقام پہ اس بندے کو دیکھا دوبارہ بھیک مانگ رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا جی گھر والے واسطے شاپنگ بھی تو کرنی ہے. اندازہ کریں آپ یہ. اب وہ جتنی اچھا عجیب ٹرینڈ ہے، آپ سے تب بھیک مانگی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، بندہ آئے گا مجھے بھی کھانا لے دے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا اس کو انکار کرنے کو، لیکن شرم سے سر انسانی نفسیات، اتنے ماہر نفسیات بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کس وقت کس بندے سے کیا کرنی ہے. غار ہیرا پہ جائیں گے آپ، وہ ایک سیڑھی ہے، اس نے روزانہ صبح آنا ہے، ایک لوٹا پانی ڈالنا ہے، تھوڑی سی اس نے اس کے اوپر ریت ڈالنی ہے، تھوڑی سی سیمنٹ ڈالنی ہے، اس نے سیدھا کر کے سیڑھی بنا کے وہاں بیٹھ جانا ہے، اور سارا دن وہاں پہ جو ہے نا 250-300-400 ریال اس نے بنا کے چلے جانے. غار ثور پہ تو وہ بھی اسی طرح ہے. تو یہ انسانی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو پھر اچھا، اور دوسرا عجیب ٹرینڈ ہے یار، وہاں پر ہر جگہ پہ لکھنا، نام لکھنا، گھر والوں کا نام لکھنا، اور جیسے نا پتہ نہیں یار یہ چیزیں نام لکھنا تو چلو پھر تھوڑا سا چلو بھی ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کو غار ثور پہ لکھا ہوا ملے گا عمران خان زندہ باد، وہاں پہ ملے گا خدا کی زمین پر خدا کا پیغام، اور پتہ نہیں ہمارے سیاسی جو نعرے ہیں یا مختلف جماعتوں کے جو نعرے ہیں،
پھر یہ کہ مختلف اشعار لکھے ہوئے ملیں گے, مختلف پیروں کے نام لکھے ہوئے ملیں گے, اور اللہ سے دعائیں لکھی ہوئی ملیں گی, یا اللہ فلاں بنت فلاں سے میری شادی کروا دے, یہ کر دے, وہ کر. عجیب و غریب ٹرینڈ ہے بندہ. اچھا یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یار؟ یہ توہم پرستی, تربیت نہ ہونا. ہمارے یہاں آپ بتائیں نا, عمرہ کرنے جو جا رہے ہیں ابھی اندر, کیا وہ بتایا امیر اسامہ کی پوسٹ کا آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ بندہ اس پہ جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہے, جبکہ وہ یلملم سے ہمارا جو وہ ہے میقات ہے, جو ہم جب جاتے ہیں جدہ, جنہوں نے اترنا ہوتا ہے جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی آپ میقات سے گزر رہے ہیں, آپ احرام تو آلریڈی باندھے ہوتے ہیں, آپ نیت کر لیں. اب وہ بندہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گیا اور عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن احرام نہیں باندھا ہوا. وہ دوسرے ساتھی کیا بتا رہے تھے جی, وہ مکہ کے اندر آ گیا, ہوٹل میں بیٹھا ہے, اس نے کہا احرام کی یہاں آ کے باندھیں گے, مولویوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی باہر سے باندھ کے آنا ہے. بھائی پھر تمہیں عمرہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے, حج کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر عمرہ کرنا ہے تو اللہ کے احکام کے مطابق کرو. ہمارے ہاں جو ٹریول ایجنسیاں ہیں, وہ بکر بھائی آپ تو اتنی دفعہ جا چکے ہیں, آپ کا زیادہ واسطہ پڑا ہوگا, دوست آپ سنتے ہوں گے, ان کا ٹوٹل جو ٹارگٹ ہے وہ بزنس ہے. یہ جو کمپنی ہے یہ 2,30,000 کا پیکج دے رہی ہے, میں نے 25 کا دے کے زیادہ سے زیادہ بندے اپنے پاس لانے ہیں. میں نے 2,20 کا دے کے آپ نے انڈونیشیا کی بات کی کہ وہاں پہ ہر گروپ کے ساتھ ایک معلم ہوتا ہے اور اس کا خرچہ پورا گروپ اٹھا رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کا جو نارمل پیکج ہے, نارمل سے مراد یہ کہ اچھا پیکج, مناسب, وہ پاکستان کے اندر تقریباً 2,30 2,40 کا ہو رہا ہے, جس میں آپ کو پیدل رہائش اور یہ وہ مل جاتی ہیں. شٹل سروس والا نہیں, شٹل سروس والا تو آپ کو 165 170 میں مل جاتا ہے. اچھا آپ یہ 2,30 والا پیکج لے رہے ہیں, آپ 30 بندوں کا اگر گروپ بھیج رہے ہیں اور اس کے اندر آپ 2,30 کی بجائے 2,40 کر دیں, تو 30 ضرب جو ہے نا 10,000 کر لیں, 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اس کے اندر ایک معلم کیوں نہیں جا سکتا؟ اور معلم کا بھی خرچہ چلو 2 لاکھ بن رہا ہے, اوپر والا جو 1 لاکھ ہے وہ ان کی ٹریننگ پہ کیوں نہیں خرچ ہو سکتا, ان کو احکامات پہ کیوں نہیں بتایا جا سکتا؟ چلیں ٹریننگ نہیں بھی کیا آپ نے, آپ کا معلم ساتھ جا رہا ہے, جہاں پہ جو مشکل پیش آئے گی, جو وہ کوئی غلط عمل کرنے لگیں گے, معذرت کے ساتھ ابو بکر بھائی آپ اس چیز کے عینی شاہد ہوں گے کہ ہمارے لوگ وہاں ثواب کے لیے جاتے ہیں, لیکن جہالت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مکہ مدینہ کے اندر ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ ثواب کی بجائے گناہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. پکی بات ہے. اور یہ تو وہ حدیث کے اندر آتا ہے, جس نے عمرہ کیا سر منڈوایا تو پھر وہ اس طرح ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. لیکن وہاں پہ ہمارے بندے کھڑے ہیں, سارا کچھ کر لیا, پاکستان سے چلے گئے, 2.5 لاکھ روپیہ لگا لیا, 3 لاکھ لگا لیا, قربانی دے لی, تھکاوٹ کر لی, سارا کچھ کر لیا, لیکن صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد نکر پہ کھڑے ہو کے یہاں سے کینچی کاٹی اور یہاں سے تھوڑے سے بال کاٹ لیے, والاں دی قربانی نہیں دینی ہے. بھائی اللہ نے آسائش بھی رکھی ہے کہ آپ حلق نہیں کروانا, قصر کر لو, لیکن طریقے کے مطابق کرو. اور وہاں پہ نکر میں ہمارے پاکستانی کھڑے ہیں جی 5 ریال دیں, ہم آپ کے سائڈ سے کر کے آپ کا عمرہ مکمل کر دیں. آپ بتائیں, آپ عالم ہیں اور مستند عالم ہے, اس سے اس طرح عمرہ ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. اب آپ دیکھیں حیرانگی والی بات ہے کہ وہاں پر اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اوپر اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں حجر اسود کے اوپر, جی آپ مجھے بتائیں حجر اسود کو چومنا عمرے کے اندر کہیں آج تک کسی نے پڑھا ہے کہ فرض ہے؟ بھائی عمرے کے اندر اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں تو آپ پہ دم واجب آتا ہے. ایسے ہی ہے, اگر کیونکہ خوشبو تو لگی ہوتی ہے, بالکل, اور احرام کی حالت ہر نماز میں لگاتے ہیں, سب کے سامنے لگاتے ہیں. احرام کی حالت میں خوشبو اگر قلیل مقدار میں لگ گئی ہے تو آپ نے صدقہ دینا ہے, لیکن جتنی وہاں پہ لگی ہوتی ہے, اور جس طرح ہم ہاتھ یوں رکھ کے اس کو بوسہ دیتے ہیں, وہ قلیل مقدار تو نہیں ہوتی, تو اس پہ تو دم واجب ہوتا ہے. اچھا, دم کے ساتھ ساتھ جو دوسرا دم ہو جاتا ہے وہ, اب دیکھیں نا, حجر اسود کو بوسہ دینا میکسیمم سنت ہے نا, ایسے ہی, لیکن ہم حرام کام کر لیتے ہیں بالکل, اور سنت کا تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے, ورنہ تو استلام کریں آپ, سب لوگ کرتے ہیں, سب لوگ کرتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے علماء سے یہ سنا جنہیں 30 سال ہو گئے ہر سال عمرے پہ جاتے ہوئے, کہ 30 سال ہو گئے ہمیں حرم شریف میں جاتے ہوئے, طواف کرتے ہوئے, لیکن ہم نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا, صرف اس لیے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمان کا احترام کرنا فرض ہے. مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. اگر میں حجر